اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر باغ وحش، چڑیا گھر کی سیر۔ رفتیم بباغ وحش، رفتیم کا معنی ہم گئے، باغ وحش کا معنی چڑیا گھر۔ رفتیم بباغ وحش، ہم چڑیا گھر گئے۔ قفس ہائے بزرگ خوب دیدہ شد۔ قفس ہا یہ قفس کی جمع ہے اور قفس کا معنی پنجڑا، بزرگ منے بڑا، دیدہ شد جو دیکھا گیا۔ قفس ہائے بزرگ خوب دیدہ شد، خوب بڑے بڑے پنجڑے دیکھے گئے کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بودند۔ نوع کا معنی قسم، قفس کا معنی پنجڑا، گذاشتہ بودند کا معنی رکھا گیا تھا، کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بودند، کہ جو ہر قسم قسم کے جانور کو علیحدہ پنجڑے میں، الگ الگ پنجڑے میں رکھا گیا تھا۔ رفتیم بباغ وحش، ہم چڑیا گھر گئے۔ قفس ہائے بزرگ خوب دیدہ شد، خوب بڑے بڑے پنجڑے دیکھے گئے کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بودند، کہ ہر قسم قسم کے جانور کو الگ الگ پنجڑے میں رکھا گیا تھا۔ انواع طیور کے در عالم بہم می رسد۔ طیور کا معنی پرندہ۔ انواع طیور کے در عالم بہم می رسد، قسم قسم کے پرندے جو عالم میں پائے جاتے ہیں، ہما در آنجا موجود بود، تمام اس جگہ موجود تھا۔ انواع طیور کے در عالم بہم می رسد، قسم قسم کے پرندے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہما در آنجا موجود بود، تمام اس جگہ موجود تھا۔ اشکال کے در کتاب نوشتہ اند۔ اشکال شکل کی جمع، صورتیں، تصویریں۔ اشکال کے در کتاب نوشتہ اند، وہ تصویریں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ اشکال کے در کتاب نوشتہ اند، وہ تصویریں جو کتاب میں چھپی ہوئی ہیں۔ دریجہ زندہ دیدم، اس جگہ میں نے زندہ دیکھا۔ اشکال کے در کتاب نوشتہ اند، وہ تصویریں جو کتاب میں چھپی ہیں۔ دریجہ زندہ دیدم، اس جگہ میں نے زندہ دیکھا۔ بعد داخل دالان قفس ہائے حیوانات درندہ دیدیم۔ دالان کہتے ہیں حال کو، قفس کا معنی پنجڑا، درندہ کہتے پھاڑنے والے کو، دیدیم ہم نے دیکھا۔ بعد داخل دالان قفس ہائے حیوانات درندہ دیدیم، پھاڑنے والے جانوروں کے پنجڑے کے حال میں داخل ہونے کے بعد ہم نے دیکھا۔ بعد داخل دالان قفس ہائے حیوانات درندہ دیدیم، پھاڑنے والے جانوروں کے پنجڑے کے حال میں داخل ہونے کے بعد ہم نے دیکھا۔ ای قدر انواع سبا بود کہ بہ تصور نمی آید، کہ اس قدر مختلف قسم کے درندے تھے کہ بتصور نمی آید، جو خیال میں نہیں آتے۔ ای قدر انواع سبا بود، اس قدر قسم قسم کے درندے تھے کہ بتصور نمی آید، جو خیال میں نہیں آ سکتے، جو خیال میں نہیں آتے۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود۔ یالدار کہتے ہیں
کہ جس شیر پر بال ہو، جس شیر کی گردن پر بال ہو اس کو یالدار کہتے ہیں۔ عظیم الجثہ کہتے ہیں جو بہت بڑا جسم والا ہو، ڈراؤنی جسم والا۔ مہیب کہتے ہیں ڈراؤنی۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود۔ افریقہ کا یالدار شیر بہت بڑا جسم والا اور ڈراؤنی تھا۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود۔ افریقہ کا یالدار شیر بہت بڑا جسم والا اور ڈراؤنی تھا۔ یال سیاہ بسیار ضخیم ریختہ۔ یال کہتے ہیں بال کو، سیاہ کہتے ہیں کالا کو، ضخیم کا معنی بڑا موٹا، اور ریختہ کا معنی لٹکایا ہوا۔ یال سیاہ بسیار ضخیم ریختہ، بہت بڑے کالا بال لٹکائے ہوئے تھے، بہت بڑا کالا بال لٹکائے ہوئے تھے۔ سرش بقدر سر فیل بلکہ بزرگ تر۔ سر کا معنی سر، سرش اس کا سر، سرش بقدر سر فیل اس کا سر ہاتھی کی سر کی مقدار تھا۔ فیل کا معنی ہاتھی۔ سرش بقدر سر فیل اس کا سر ہاتھی کی سر کی مانند تھا، بلکہ بزرگ تر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سرش بقدر سر فیل بلکہ بزرگ تر، اس کا سر ہاتھی کے سر کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ چشمہائے دریدہ خیل مہیب۔ دریدہ معنی پھٹی پھٹی، خیلے کا معنی بہت، مہیب کا معنی ڈراؤنی۔ چشمہائے دریدہ خیل مہیب، ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ چشمہائے دریدہ خیل مہیب، ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ بدن خوش شکل مثل مخمل۔ خوش شکل کا معنی خوبصورت۔ بدن خوش شکل مثل مخمل، اور بدن خوبصورت تھا مخمل کی طرح۔ بدن خوش شکل مثل مخمل، بدن مخمل کی طرح خوبصورت تھا۔ شیربان گوشت بلند می کرد۔ شیربان کہتے ہیں شیر کے نگہبان کو، شیر کے رکھوالے کو۔ شیربان گوشت بلند می کرد، شیر کے نگہبان نے گوشت اچھالا، اوپر کیا۔ شیربان گوشت بلند می کرد، شیر کے نگہبان نے گوشت اچھالا، او بلند می شد تو وہ بھی اچھلتا تھا۔ او بلند می شد تو وہ بھی اچھلتا تھا۔ مم مائل بودم کے مدت تماشائی ای شیر بکنم۔ من کا معنی میں، مائل کا معنی رجحان، جھکنا، کسی چیز کی طرف جھک جانا۔ مدت کا معنی زمانہ، یعنی بہت دیر تک۔ تماشا کا معنی دیکھنا۔ من مائل بودم، میں مائل تھا، کہ مدت تماشائی این شیر بکنم، کہ بہت دیر تک ان شیروں کو میں دیکھوں۔ تماشا کا معنی دیکھنا۔ من مائل بودم، میں مائل تھا، کہ مدت تماشائی ای شیر بکنم، کہ بہت دیر تک ان شیروں کا تماشا دیکھوں۔ ولے از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود۔ ولے کا معنی لیکن، ہجوم کا معنی بھیڑ، تماشا کا معنی دیکھنا۔ ولے از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود، لیکن دیکھنے والے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ ولے از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود، لیکن دیکھنے والے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے
ممکن نہ تھا۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببر ہائے افریقہ و ہند نیز بود۔ ببر کہتے ہیں شیر ببر کو۔ چند شیر ببر از ببر ہائے افریقہ و ہند نیز بود، افریقہ اور ہندوستان کے شیر ببر سے بسیار بزرگ نیز بود، بہت بڑا تھا۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببر ہائے افریقہ و ہند نیز بود، چند شیر ببر بہت بڑے بڑے افریقہ اور ہندوستان کے شیر ببروں سے بڑے بڑے بھی تھے۔ چند شیر ببر افریقہ اور ہندوستان کے شیر ببروں سے بہت بڑے بڑے بھی تھے۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد۔ پلنگ کہتے تیندوے کو، سیاہ کا معنی کالا، ہم کا معنی بھی، دیدہ شد دیکھا گیا۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد اور کالے تیندوے بھی دیکھے گئے کہ خیل غریب و محیب بودند۔ خیلے کا معنی بہت، غریب کا معنی نادر و نایاب، انوکھا، محیب کا معنی ڈراؤنا۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد اور کالے تیندوے بھی دیکھے گئے کہ خیل غریب و محیب بودند، جو بہت انوکھے اور ڈراؤنے تھے۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد اور کالے تیندوے بھی دیکھے گئے کہ خیل غریب و محیب بودند، جو بہت انوکھے اور ڈراؤنی تھے۔ شیر ہائے دیگر ہم بودند، دوسری قسموں کے شیر بھی تھے۔ وہاں شیر ہائے دیگر ہم بودند، دوسری قسم کے شیر بھی تھے۔ یک شیر یالدار بود، اما ہنوز یالش مثل آن دو شیر اولی نشدہ بود۔ یالدار کہتے ہیں جس کی گردن پر بال آئے۔ یک شیر یالدار بود، ایک یالدار شیر تھا، اما ہنوز یالش لیکن ابھی تک اس کے بال، مثل آن دو شیر اولی نشدہ بود، پہلے ان دو شیروں کی طرح نہ ہوا تھا۔ یک شیر یالدار بود، ایک یالدار شیر تھا، اما ہنوز یالش مثل آن دو شیر اولی نشدہ بود، لیکن ابھی تک اس کے بال پہلے ان دو شیروں کی طرح نہ ہوئے تھے۔ شیر مادہ ہم بود، مادہ کہتے ہیں مؤنث کو، نر جانوروں کو۔ شیر مادہ ہم بود شیرنی بھی تھا۔ شیر مادہ ہم بود شیرنی بھی تھا کہ چند بچے شیر ہماجا زائدہ، جو چند شیر کے بچوں کو اس جگہ پیدا کیا۔ شیر مادہ ہم بود شیرنی بھی تھا کہ چند بچے شیر ہماجا زائدہ، جو چند شیر کے بچوں کو اس جگہ پیدا کیا۔ وہ بچہ ہائش بزرگ شدہ بودند، بزرگ کا معنی بڑا، اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ وہ بچہ ہائش بزرگ شدہ بودند اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ پلنگ زیاد بوز ہائے مختلف، کفتار ہائے عجیب الخلقت کہ صدا ہائے غریب می کردن۔ پلنگ کا معنی تیندوا، بوز ہا کا معنی چیتا، کفتار کا معنی بجو، عجیب الخلقت عجیب و غریب، صدا کا معنی آواز، صدائے غریب کا معنی عجیب و غریب آواز۔ پلنگ زیاد بوز ہائے مختلف، کفتار ہائے عجیب الخلقت کہ صدا ہائے غریب می کردن۔ زیادہ تیندوے، مختلف چیتے، عجیب الخلقت بجو، جو عجیب و غریب آوازیں کرتے تھے۔ پلنگ زیاد بوز ہائے مختلف، کفتار ہائے عجیب الخلقت
کہ صدا ہائے غریب می کردند، زیادہ تیندوے مختلف چیتے، عجیب و غریب بجو جو انوکھی آواز نکال رہے تھے، میمون ہائے مختلف وغیرہ ہما انواع حیوانات دیدہ شد۔ میمون کہتے ہیں بندر کو، میمون ہائے مختلف وغیرہ ہما انواع حیوانات دیدہ شد، مختلف قسم کے بندر وغیرہ اور تمام قسم کے جانور دیکھے گئے۔ میمون ہائے مختلف وغیرہ ہما انواع حیوانات دیدہ شد، مختلف بندر وغیرہ اور تمام قسم کے جانور دیکھے گئے۔ دو فیل ہم بودند، فیل کا معنی ہاتھی، ہم کا معنی بھی، دو فیل ہم بودند دو ہاتھی بھی تھے، دو فیل ہم بودند دو ہاتھی بھی تھے، یکے بسیار بزرگ کے ہندی بود، بسیار کا معنی بہت، بزرگ کا معنی بڑا، ہندی ہندوستانی کو ہندوستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہندی، یکے بسیار بزرگ کے ہندی بود، ایک بہت بڑا جو ہندوستانی تھا، دو ہاتھی تھا، ایک بہت بڑا ہاتھی کہ ہندی بود جو ہندوستانی تھا، دیگر از افریقہ اور دوسرا افریقہ سے تھا، یعنی افریقہ کا تھا۔ دو فیل ہم بودند دو ہاتھی بھی تھے، یکے بسیار بزرگ کہ ہندی بود، ایک بہت بڑا جو ہندوستانی تھا، وہ دیگر از افریقہ اور دوسرا افریقہ کا تھا۔ فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، فیل کا معنی ہاتھی، تفاوت کا معنی فرق، داشت کا معنی رکھا، فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا۔ فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا۔ گوش ہائے خیل بزرگ تر و پہن تر بود، گوش کہتے کان کو، خیلے میں نے بہت، بزرگ تر میں نے بہت بڑا، پہن تر کا معنی بہت کشادہ۔ گوش ہائے خیل بزرگ تر، ان کے کان بہت بڑے بڑے، وہ پہن تر بود اور بہت چوڑے تھے۔ گوش ہائے خیل بزرگ تر و پہن تر بود، ان کے کان بہت بڑے بڑے اور چوڑے تھے۔ گاؤں میں سے وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند، گاؤں میش کہتے ہیں بھینس کو، اور گاؤں میں سے وحشی جنگلی بھینس، بزرگ کا معنی بڑا، کوچک کا معنی چھوٹا۔ گاؤں میں سے وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند، جنگلی بھینسیں، بڑی اور چھوٹی جنگلی بھینسیں بھی تھیں۔ گاؤں میں سے وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند، بڑی اور چھوٹی جنگلی بھینسیں بھی تھیں۔ گاؤں میں سے تبت نیز دیدم، تبت ایک قسم کی بھینس ہوتی ہے۔ گاؤں میں سے تبت نیز دیدم، تبتی بھینس بھی میں نے دیکھا۔ گاؤں میں سے تبت نیز دیدم، تبتی بھینس بھی میں نے دیکھا۔ از اطرافش آ قدر پشم آویختہ بود کہ بزمی می کشید، اطراف چاروں طرف، اطرافش اس کے اطراف، اس کے چاروں طرف، آ قدر کا معنی اس قدر، پشم کہتے ہیں بال کو، آویختہ بود لٹکا ہوا تھا، می کشید کا معنی کھینچتا تھا۔ گاؤں میں سے تبت نیز دیدم، تبتی بھینس بھی میں نے دیکھا۔ از اطرافش آ قدر پشم آویختہ بود کہ ان کے چاروں طرف اس قدر بال لٹکے ہوئے تھے کہ بزمی می کشید
جو زمین سے کھینچتے تھے۔ گاؤں میں سے تبد نیز دیدم، تبتی بھینس بھی میں نے دیکھا، از اطرافش آ قدر پشم آویختہ بود، کہ ان کے چاروں طرف اس قدر بال لٹکے ہوئے تھے کہ بزمیں می کشید، جو زمین سے کھینچتے تھے۔ بسیار محیب بود، بہت ڈراونی تھا۔ محیب کا معنی ڈراونی، بسیار محیب بود، بہت ڈراونی تھا۔ حیوانات عجیب دیگر ہم آ قدر دراجہ دیدہ شد، کہ بحساب نیامد۔ حیوان کہتے ہیں جانوروں کو، ہم کا معنی بھی، آ قدر معنی اس قدر، حساب کا معنی شمار۔ حیوانات عجیب دیگر ہم آ قدر دراجہ دیدہ شد، عجیب و غریب دوسرے جانور بھی اسی قدر اس جگہ دیکھا گیا کہ بحساب نیامد، جو شمار میں نہیں آ سکتے۔ حیوانات عجیب دیگر ہم آ قدر دراجہ دیدہ شد، عجیب و غریب دوسرے جانور بھی اس قدر اس جگہ دیکھا گیا کہ بحساب نیامد، جو شمار میں نہیں آتے۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، نوع کا معنی قسم، اقلیم کا معنی ملک۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، ہر قسم کے جانور جو ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، ہر قسم کے جانور جو ہر ملک میں تھے، دراں جا جمع نمودہ اند، اس جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، ہر قسم کے جانور جو ہر ملک میں تھے، دراں جا جمع نمودہ اند، اس جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر یک را می دہند۔ کمال کا معنی انتہائی، نظافت کا معنی ستھرائی، پاکیزگی کا معنی پاکیزگی، صاف و شفاف۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر یک را می دہند، انتہائی ستھرائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہر ایک کو خوراک دیتے ہیں۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر ایک را می دہند، نہایت صفائی اور پاکیزگی سے ہر ایک کو خوراک دیتے ہیں۔ انواع طوطیہا و طاووسہا و انواع مرغہائے خوش رنگ، در قفس بسیار بزرگ مشغول پرواز و بازی بودن۔ انواع کا معنی قسم۔ طوطیہا طوطی کی جمع، طوطا۔ طاووسہا طاووس کی جمع، طاووس کہتے ہیں مور کو۔ مرغ کا معنی چڑیا۔ خوش رنگ یعنی اچھے رنگ والا۔ قفس کہتے ہیں پنجڑے کو۔ پرواز کہتے ہیں اڑنے کو، اور بازی کا معنی کھیلنا۔ انواع طوطیہا و طاووسہا، قسم قسم کے طوطے اور مور، و انواع مرغہائے خوش رنگ، اور قسم قسم کے اچھے رنگ والے چڑیے، در قفس بسیار بزرگ، ایک بہت بڑے پنجرے میں، مشغول پرواز و بازی بودن، اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ انواع طوطیہا و طاووسہا و انواع مرغہائے خوش رنگ، در قفس بسیار بزرگ، مشغول پرواز و بازی بودن۔ قسم قسم کے طوطے اور مور، اور قسم قسم کے اچھے رنگ والے چڑیے، ایک بہت بڑے پنجرے میں اڑنے اور کھیلنے میں مشغول تھے۔ باز بہ ماہی خانہ آمدیم، باز کا معنی پھر، ماہی خانہ کہتے ہیں مچھلی گھر کو۔ باز بہ ماہی خانہ آمدیم،
پھر ہم مچھلی گھر میں آئے، باز بہ ماہی خانہ آمدیم، پھر ہم مچھلی گھر میں آئے، دیدیم ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری را توے حوض ہا کہ روئے آہاں بلورو آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ اند۔ دیدیم کا معنی ہم نے دیکھا، ماہی ہا مچھلیوں، بحری کہتے ہیں سمندری، توے کا معنی نیچے، بلور کہتے ہیں صاف و شفاف پتھروں کو، بزرگ کا معنی بڑا، انداختان کا معنی پڑے ہوئے ہیں۔ دیدے ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری را، ہم نے سمندری مچھلی اور جانوروں اور پیڑ پودوں کو دیکھا، توے حوض ہا حوض کے اندر، دیدے ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری را توے حوض ہا، ہم نے سمندری مچھلیوں اور جانوروں اور پیڑ پودوں کو حوض کے اندر دیکھا کہ روئے آہاں بلورو آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ اند، روئے معنی چہرہ یعنی اس کا اوپری حصہ، کہ روئے آہاں کہ جس کے اوپر بلورو آئینہ ہائے بزرگ است، بڑے بڑے صاف و شفاف پتھر اور شیشے ہیں، انداختہ اند پڑے ہوئے ہیں، کہ روئے آہاں بلورو آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ اند، کہ جس کے اوپر صاف و شفاف پتھر اور بڑے بڑے آئینہ پڑے ہوئے ہیں۔ دیدے ماہی ہا و حیوانات و نباتات بحری را توے حوض ہا، ہم نے سمندری مچھلیوں اور جانوروں اور پیڑ پودوں کو حوض کے اندر دیکھا کہ روئے آہاں بلورو آئینہ ہائے بزرگ است انداختہ اند، کہ اس کے اوپر صاف و شفاف پتھر اور بڑے بڑے آئینہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ متصل آب را ہم تازہ می کنند، متصل کا معنی لگاتار، آب کا معنی پانی، وہ متصل آب را ہم تازہ می کنند، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے تھے۔ وہ متصل آب را ہما تازہ می کنند، اور لگاتار پانی کو بھی تازہ کرتے تھے۔ ازاجا کے ماں استادہ تماشا می کردیم، تہے حوض پیدا بود۔ ازاجا اس جگہ سے کہ ماں استادہ جہاں ہم کھڑے تھے، ازاجا کے ماں استادہ تماشا می کردیم، تہے حوض پیدا بود، اس جگہ سے کہ جہاں ہم کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، حوض کا اندرونی حصہ ظاہر ہوا، یعنی جہاں ہم کھڑے ہو کر تھے وہاں سے حوض کا نچلا حصہ دکھ رہا تھا۔ ازاجا کے ماں استادہ تماشا می کردیم، اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تہے حوض پیدا بود، حوض کا اندرونی حصہ ظاہر ہوا۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند پیدا ہستند۔ ماہی ہا مچھلیاں، جانور ہا جانور، نباتات پیڑ پودے، حالت طبعی یعنی فطری حالت۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند، مچھلیاں اور جانور اور پیڑ پودے فطری حالت میں جو دریا میں ہوتے ہیں، پیدا ہستند ظاہر ہیں، یعنی جس طرح دریا میں ہوتے ہیں اسی طرح وہاں بھی ظاہر ہیں۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند پیدا ہستند، مچھلیاں اور جانور اور پودے اپنی قدرتی حالت کے ساتھ
جیسا دریا میں رکھتے ہیں پیدا ہستند دکھائی دیتے ہیں، ظاہر ہیں۔ بعض خوابیدہ، بعض در حرکت، بعض سوئے ہوئے اور بعض حرکت میں، یعنی بعض جس طرح مچھلیاں حرکت میں ہوتی ہے، بعض سوتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ماہی ہا و جانور ہا و نباتات بحالت طبعی کے در دریا دارند، مچھلیاں اور جانور اور پیڑ پودے اپنی قدرتی حالت میں جو دریا میں رکھتے ہیں پیدا ہستند دکھائی دے رہے تھے، ظاہر ہیں۔ بعض خوابیدہ کے بعض سوئے ہوئے، بعض در حرکت اور بعض حرکت میں۔